اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. Last time ہم نے بات کی تھی کہ ذو النواس نے کس طرح نجران کے علاقے کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں سے how did he kicked out اور how did he start killing the people who were Christians، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ یہودیت قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اس نے ان کے خلاف جو ہے وہ مہم جوئی کی اور ان پہ اٹیک کیا اور ان کو وہاں سے کک آؤٹ کیا. اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس ککنگ آؤٹ پروسیس میں اس نے اتنا ظلم کیا کہ بڑے بڑے اس نے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ جلائی اور اس آگ کے اندر اس نے اٹھا کے ان لوگوں کو پھینک دیا. ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا، یہ سبا کا رہنے والا تھا، اس شخص کا نام تھا دوس ذو ثعلبان. دوس ذو ثعلبان. یہ شخص اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور بھاگ گیا. ذو النواس کے فوجیوں نے اس کو تعقب کیا، اس کے پیچھے گیا، بہت دور تک گئے لیکن اس کو پکڑ نہ سکے. وہ نکل گیا. وہ نکلا یہاں سے، اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں میپ رکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ یمن جو ہے وہ ساؤتھ میں، اچھا اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا نارتھ جائیں تو مکہ آتا ہے، پھر تھوڑا نارتھ جائیں مدینہ آتا ہے، پھر تھوڑا نارتھ جائیں تو آپ کو سیریا یعنی شام آتا ہے، تھوڑا اور نارتھ چلے جائیں تو پھر آتی ہے بیزنٹین امپائر. تو یہ بندہ یہاں نجران سے نکلا جو یمن سے تھوڑا سا اوپر علاقہ ہے، اور یہاں سے یہ بندہ ٹریول کرتے 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 سیریا سے ہوتے ہوئے بیزنٹین امپائر پہنچ گیا. وہاں پر جا کر یہ سیزر آف دا روم، قیصر روم سے ملا، اور اس نے جناب اب ایسی لمبی زاو قطار پیش کی نا. اس نے کہا دیکھیں آپ ہیں عیسائی اور میں بھی ہوں عیسائی، تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ جب عیسائیوں پر ظلم ہو تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. تو اس نے کہا بھی اس عیسائیوں پر کیا ظلم ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نجران کا رہنے والا ہوں، پاس کے قبیلے کا، اور پاس کے جو ملک ہے یمن، اس کا بادشاہ ذو النواس نے ہم پر حملہ کیا اور سارے کے سارے ماننے والوں کو قتل کر دیا. تو قیصر روم نے کہا بھی دیکھو ہم تو ہیں بہت دور، اور بائی دا ٹائم ہم اپنی یہاں سے فورسز بھیجیں اور وہ وہاں پہنچیں تو معاملات جو ہیں وہ کافی بگڑ جائیں گے، کیونکہ جب کوئی قافلہ چلتا ہے یا جب کوئی ریجیمنٹ چلتی ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم. وہ ٹریول کرتے ہیں، رکتے ہیں، ان کی ایک سرٹن سپیڈ ہوتی ہے، اور ایک آدمی اگر اکیلے جا رہا ہے تو آف کورس ہی گیٹس فرام ون پوائنٹ ٹو دی ادر فاسٹر. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شاہ حبشہ یعنی ایتھوپیا، جو ماڈرن ایتھوپیا ہے، اس علاقے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کو کہتے تھے نجاشی، اور انگلش میں اس حکمرانی کو کہتے تھے ایبسینین کنگڈم، اور حبشہ اس کا عربی میں نام ہے، اور یہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو نجاشی کہا کرتے تھے. تو ہم نجاشی کو لکھ دیتے ہیں، وہ قریب ہے آپ سے، and he can easily come over and conquer. اس نے کہا ٹھیک. تو قیصر روم نے جو ہے نجاشی کو خط لکھا اور اس سے کہا کہ بھئی دیکھو آپ کے بہت قریب یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے ذو النواس، اصل نام یوسف تھا لیکن مشہور ذو النواس کے نام سے ہو گیا تھا. تو ذو النواس یہ ایک بادشاہ ہے جو عیسائیوں پر ظلم کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ یہودی ہو جائیں. تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے خلاف فوج کشی کریں، اس پر حملہ کریں. تو نجاشی نے اپنا ایک جنرل تھا، اس کا نام تھا ریات، اور اس کا ایک سب کمانڈر تھا جس کا نام تھا ابرہ. ان دونوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ جائیے اور آپ لوگ یمن پر حملہ کیجیے. تو جناب یہ 70,000 کے حبشی لشکر، اس زمانے میں 70,000، آج کل کے زمانے میں بھی 70,000 is a big army. I'm talking about 1500 years ago، 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے. تو زمانے میں 70,000 ایک بہت بڑا لشکر ہوتا تھا. تو اس نے 70,000 کا لشکر اریاد کے سپورٹ کیا، اس کو سپہ سالار بنایا، جنرل بنایا، اور اسی طرح اس کے ساتھ اس لشکر میں ابرہہ بھی تھا، ابرہہ الاشرم، جس کے بارے میں ہم بعد میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو خیر بہرحال دریا کے راستے سے یہ لوگ وہاں پہنچے اور یمن کے ساحل پر پہنچے،
اور دو سے ذو ثعلبان، جو وہ شخص جو آل دا وے گیا تھا، آپ کا اللہ بھلا کرے، بیزنٹین امپائر تک، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ دریا کے کنارے پہنچے، اور اس طرف سے ذوالنواس بھی حمیر کی فوج لے کر اور قبائل یمن کو لے کر اریاد کے مقابلے پر آیا۔ دونوں طرف سے زبردست جنگ ہوئی، کیونکہ وہ ملک سبا کوئی چھوٹا ملک تھوڑی تھا، اس کی بڑی فوج تھی۔ تو ذوالنواس نے یہاں سے حملہ کیا، وہاں سے انہوں نے حملہ کیا۔ بہرحال اللہ نے اریاد کو فتح دی اور ذوالنواس بھاگ نکلا۔ اور ذوالنواس چاہتا نہیں تھا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں قتل ہو، تو اس نے کیا کیا، اپنا گھوڑا دریا میں اتار دیا اور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ دریا کی گہرائی میں پہنچ گیا اور اس کا گھوڑا مزید چل نہیں پایا تو وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں قتل ہو، اور اس طرح اریاد جو ہے وہ یمن میں داخل ہوا اور اس کا بادشاہ بن گیا۔ چند سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن ابرہہ نے اریاد کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا کہ بھائی آئی چیلنج یور کنگڈم، آئی چیلنج یور گورنرہڈ۔ تو اس نے کہا بھی دیکھو، معاملہ جو ہے بہت سنگین ہو سکتا ہے، اور ہماری تمہاری دونوں کی فوجوں میں لڑائی ہو سکتی ہے، کیونکہ فوج میں بھی بٹوارا ہو گیا تھا، آدھی فوج اریاد کی طرف تھی، آدھی فوج ابرہہ کی طرف تھی۔ تو ابرہہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں کہ میں اور تم 1 on 1، ٹھیک ہے، جو مر گیا وہ آٹومیٹکلی ہٹ جائے گا، جو جیت گیا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ابرہہ بڑا چالاک آدمی تھا اور پھرتیلا بھی تھا، اور یہ تھا حبشی، اور اریاد اس کے مقابلے میں کافی ہینڈسم آدمی تھا۔ خیر بہرحال ابرہہ نے اپنے ایک غلام تھا اس کو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، جب مقابلہ ہوگا تو تم پیچھے سے نا اس پہ وار کر دینا تاکہ یہ مر جائے۔ تو ابرہہ جو تھا یہ شخص بڑا ہی پست قد، بدصورت اور پھرتیلا بدن، he was athletic۔ اور اریاد جو ہے یہ بڑا خوبصورت آدمی تھا، اور بڑا اس کا درمیانہ قد تھا، اور اس کا جو ہے وہ میڈیچر سٹرکچر تھا اس کا۔ تو خیر بہرحال ابرہہ نے اپنے غلام عتودہ سے کہا کہ تم پیچھے کھڑے ہو جانا، اگر میرا وار خالی گیا تو تم حملہ کر دینا۔ تو اریاد نے جب حملہ کیا ابرہہ پر، تو اس کا وار جو ہے وہ خالی چلا گیا، لیکن ابرہہ کی ناک کٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کو کہنے لگے ابرہہ الاشرم، یعنی ناک کٹا ابرہہ۔ اور ابرہہ نے جب وار کیا تو اس کا وار خالی گیا، لیکن جب اس کے غلام نے پیچھے سے وار کیا تو اریاد کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح اریاد مارا گیا، اور معاہدے کے مطابق اریاد کا جتنا بھی لشکر تھا وہ ابرہہ کے سپرد آ گیا، اور ابرہہ جو وہ حاکم بن گیا۔ اچھا، جب اس بات کی خبر نجاشی کو پڑی، جو حبشے کا بادشاہ تھا، تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی میرے گورنر کو ایک آدمی قتل کر دی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ نا، میں ایک شخص کو گورنر بناؤں، میں بادشاہ ہوں، اور ایک عام آدمی اٹھے اور اس کو قتل کر دے۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں نا، اس شخص کی جو ہے نا سر سمیت اس کے بالوں کو نا میں مٹی میں پرید کروں گا یمن کی۔ ابرہہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو بڑا تیز آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے نا ایک پیالہ منگایا، اس میں یمن کی مٹی لی، اور اپنے سر کے سارے بال منڈا کے نا اس کے اندر رکھ دیے، اور بادشاہ کو بھیج دیا۔ کہتے ہیں حضور آپ ناراض نہ ہو، یہ رہی یمن کی مٹی، یہ رہا میرا سر کے بال، آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ اب بادشاہ بھی کیا کہتا ہے تو بڑا تیز آدمی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا حضور آپ ناراض نہ ہو، میں نے اتنا بڑا ایک کلیسا بنایا نا، ایک عبادت گاہ بنائی ہے عیسائیوں کی، اس کو کلیسا یا چرچ کہہ لیں آپ، یا کیتھیڈرل کہہ لیں، اس کو میں نے نا اتنا بڑا کیتھیڈرل بنایا ہے جناب یمن میں، کہ اتنا بڑا کیتھیڈرل اس پورے علاقے میں کہیں نہیں۔ اس کے اندر میں نے ہاتھی کے دانت لگوائے ہیں، اور اس کے اندر میں نے، آپ کا اللہ بھلا کرے، بڑے بڑے قیمتی جواہرات لگائے ہیں، اور اس میں روز صبح و شام لوگ کام کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا ظالم آدمی تھا، کوئی آدمی اگر وقت ذرا لیٹ ہو جائے نا، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ بھئی when sun rises you should be at work، اگر کوئی نہ پہنچ سکے تو اس کی گردن مار دیتا تھا۔ تو اس طرح یہ آدمی نے ظلم کے تحت اتنا بڑا سٹرکچر کھڑا کیا، اور یہ چاہتا تھا کہ تمام اطراف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں کی عبادت کریں۔ لیکن جتنے عرب تھے جو کہ کرسچنز نہیں تھے، جو جوش نہیں تھے، جو اور کسی یعنی آگ پرست نہیں تھے، یا کسی یعنی جو آئیڈل ورشپرز تھے، وہ سارے کے سارے مکہ جاتے تھے۔ اور اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، یہ کہتا تھا کہ یار دیکھو اتنا بڑا کیتھیڈرل میں نے بنایا ہے، اور یہ سارے جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو ابرہہ نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اب آج سے آپ پر پابندی ہے،
کوئی عرب مکے نہیں جائے گا، مکے کے بجائے سب یہاں آیا کریں گے اور یہاں آ کر عبادت کیا کریں گے. اینڈ دس شوڈ بی دا سینٹر آف اٹریکشن، ناٹ دا مکہ. تو اس زمانے میں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا، اس قبیلے کا کام یہ تھا کہ یہ حرام اور حلال مہینوں سے کھیلتے تھے. عربوں میں 4 مہینے تھے حرمت کے یا حرام مہینے، جن میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی. تو ان میں جنگ کرنا عربوں پہ حرام تھا، تو ایک دوسرے کو مارتے بھی نہیں تھے، بڑے بڑے پیس سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. اچھا، ان میں سے 3 مہینے تو ایک ساتھ تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے ایک ساتھ، اور ایک مہینہ ان سے الگ تھا، وہ تھا رجب کا مہینہ. تو یہ ٹوٹل 4 مہینے تھے. اچھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ 2 مہینے نکل گئے نا، حج کا مہینہ بھی نکل گیا. اب عربوں کو تو تکلیف ہوتی تھی کہ بھئی بہت عرصہ ہو گیا، بھئی 2 مہینے ہو گئے، لڑائی وڑائی نہیں ہوئی، یہ کیا چکر ہے. تو وہ ان سے کہتے تھے کہ یار تم کچھ چکر چلاؤ. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو اس سال ہماری کیلکولیشنز کے مطابق محرم جو ہے وہ سفر کے بعد آئے گا. تو چنانچہ پہلا مہینہ اس سال سفر ہے اور اگلا مہینہ محرم ہے، اور سفر میں جنگ کرنا جائز تھی تو لوگ جنگ کرتے. ایک مہینہ جنگ ہوئی، اس کے بعد محرم آ گیا، حرمت کا مہینہ، خاموش بیٹھ گئے. تو یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا. تو اس لیے ان کا نام جو اس قبیلے کا نام نسائی پڑ گیا. یعنی یہ جو ہے وہ قمری مہینے جو ہوتے ہیں، چاند کے مہینے جو ہوتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی سبب سے پکڑا قرآن میں کہ دیکھو تم جو ہے ایسے نہ کیا کرو، یہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں سے اس طرح کھیلو، اور یہ تم پر ہرگز حلال نہیں. تو ان میں سے ایک شخص تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی غلط بات ہوگی کہ کعبۃ اللہ کے خلاف جو ہے ایک الگ چیز کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کے معاملے میں ہمیں کچھ کرنا تو پڑے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں ابراہ کی تعمیر کیے ہوئے کلیسا میں آئے، اور رات کو انہوں نے وہاں پہ دیوار کے اندر جا کر نا پھلانگ کر اس کے اندر جا کے انہوں نے جو ہے نا پاخانہ کر دیا، واش روم کر دیا. اینڈ اس کے بعد انہوں نے دیوار ٹاپی اور بھاگ کے واپس آ گئے. جب اس کو پتا چلا اگلے دن ابراہ کو، اس نے کہا یار یہ کون کر سکتا ہے، یہ کس کی حرکت ہو سکتی. تو اس کی جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو سوائے مکے کے لوگوں کے یا سوائے عرب کے لوگوں کے یہ حرکت اور کسی کی ہو نہیں سکتی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حرکت جو ہے ان عربوں نے کی ہے. تو اس نے کہا اچھا ان کی اب اتنی مجال ہو گئی، اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ ابراہ کے بنائے ہوئے خدا کے گھر میں آ کر اس طرح کی حرکت کرے، چلو ان کو مزہ چکاتے. تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، ہزاروں کی تعداد تھی، بلکہ کتابوں میں آیا کہ 70,000 کا لشکر تھا. اور یہ لشکر جو ہے یہ نکلا، اور اس کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم مکے پہنچے اور مکے جا کے کعبۃ اللہ کو ختم کر دیں، اور کعبۃ اللہ جب رہے گا نہیں تو لوگ آٹومیٹکلی میرے پاس آئیں گے اور میں جو ہوں ان کو اس کیتھیڈرل میں عبادت کرواؤں گا. تو خیر بہرحال یہ وہاں سے نکلے، اور جب عربوں کو اس کی خبر ملی تو عربوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذو نفر، اور یہ یمن کی اولاد میں سے تھا، اور یمن کے اطراف یہ عرب کے قبائل بسے ہوئے تھے. تو یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جب تک ہمارے آخری خون کا قطرہ بھی ہے موجود، ہم ابرہہ کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. اور بڑی زبردست چڑھائی ہوئی، بڑی زبردست. ذو النفر جو ہے وہ بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا. تو خیر بہرحال ذو النفر کو شکست ہو گئی اور ذو النفر پکڑا گیا. تو جب بادشاہ اس کے قتل کا حکم دینے لگا تو اس نے کہا دیکھیے بادشاہ آپ مجھے قتل نہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی سے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے. ابرا کو یہ بات پسند آ گئی، اس نے کہا بھائی چلو اس کو آزاد تو نہ کر دیں لیکن اس کو قید کر لیتے. پھر یہ وہاں سے نکلے اور ایک جگہ تھی قشعم، یہ وہاں پہنچے. قشم میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا نفیل بن حبیب خشعم. یہ وہاں کے 2 شہر ان کا سردار تھا، اور اس نے آ کے ابراہ کے خلاف حملہ کیا اور بڑی سخت جنگ ہوئی، اور اس کے بعد وہ بھی شکست کھا گیا. تو ابراہ نے کہا کہ بھئی اس کو قتل کرو. تو اس نے کہا بھی دیکھیں آپ مجھے قتل نہ کریں کیونکہ میں عرب کی جو سرزمین ہے، بیکاز اٹس آل ڈیزرٹ، میں اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں، میں آپ کی کام آ سکتا ہوں اور میں آپ کو عرب میں راؤٹس بتا سکتا ہوں صحرا میں. ابراہ نے کہا بھئی ٹھیک ہے چلو اس کو بھی ساتھ لے لو، یہ ہو سکتا ہے ہماری مدد ہی کرے. اور یہ دونوں مل کے نا وہاں سے دونوں قیدیوں کو لے کر یہ اور آگے بڑھا.
اچھا یہاں تک کہ جب یہ طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو بنو ثقیف ایک بڑا جالا قبیلہ تھا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ عرب میں جو تیر اندازی کے جو ماہر تھے وہ ان میں سے ایک قبیلہ تھا یہ، اور بڑا طاقتور اور بڑے بڑے قلعے ان کے۔ تو بنو ثقیف نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارے پاس دو چوائسز ہیں، یا تو ہم ان سے لڑ کے ختم ہو جائیں، یا پھر ہم ان کے راستے سے ہٹ جائیں اور ان کو جانے دیں مکے کی طرف، پھر اللہ جانے اور یہ جانے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو اپروچ کیا، انہوں نے کہا بھئی دیکھیں ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ تو اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، ہم بھی آپ سے لڑنے نہیں آئے، ہم تو مکے جا رہے ہیں۔ اور ابراہ نے کہا بھئی میرا کام ہے مکے پہ حملہ کرنا۔ انہوں نے کہا بھئی ٹھیک، آپ جائیں مکے، ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، لیکن مجھے کیا گارنٹی دیں گے آپ کہ میں آگے جاؤں اور آپ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، کیونکہ آپ کوئی چھوٹے موٹے قبیلے تو ہیں نہیں۔ میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، ہم گارنٹی کے طور پہ آپ کو یہ اپنا سردار دیتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو رغال، بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے کہا بھئی دیکھیں اس کے دو فائدے، ایک تو ایک ہمارا آدمی ہے جو سردار ہے وہ آپ کے کیپچر میں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کو قتل کریں۔ دوسرا یہ چونکہ آپ آئے ہیں یمن سے اور آپ ان علاقوں سے واقف نہیں ہیں، تو یہ بندہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کو یہاں سے لے کر وہاں تک کا راستہ بتائے گا، کیونکہ صحرا ہے، صحرا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آدمی بھٹک جائے تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سینڈ ڈیونز آر کنٹینیوسلی شفٹنگ۔ تو آپ کوئی جگہ متعین نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں فلاں راستے سے آیا تھا۔ تو اسی لیے جب صحرا میں کوئی بھٹک جاتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ وہیں کھڑا رہے جہاں بھٹکا ہے، کیونکہ عموماً ان کے کچھ راؤٹس ہوتے تھے، ٹریولنگ راؤٹس ہوتے تھے، تو اگر آپ اس ٹریولنگ راؤٹ پر ہیں تو اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی وہاں آ ہی جائے گا، آپ جتنا دوڑیں گے اتنا بھٹکیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم ابو رغال کو آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ابو رغال ان کو گھماتا پھراتا رہے گا اور مکے تک پہنچنے میں بہت دیر کرے گا، اتنی دیر میں ہم کچھ کر لیں گے تاکہ ابراہ کو ہم ٹیکل کر سکیں۔ لیکن یہ بدبخت ابو رغال جو ہے ان کو مکے کے صحیح راستے سے شارٹ کٹ سے مکہ لے گیا، اور جب یہ مکے کے قریب پہنچے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو رغال جو ہے وہ مر گیا۔ اچھا ابو رغال جب مر گیا تو انہوں نے اس کو وہیں کھودا اور دفنا دیا اور یہ آگے چلے گئے۔ تو عربوں کو اس ٹریٹر سے اتنا غصہ تھا نا کہ بجائے اس کے کہ تم اس کو کہیں اور لے جاتے، تم ڈائریکٹ اس کو شارٹ کٹ سے مکہ لے آئے۔ وہ جب حج پہ جاتے اس کی قبر پہ کنکر مارتے، جب حج پہ جاتے اس کی قبر پہ کنکر مارتے، یعنی اللہ نے اس پہ اتنی بدبختی کی کہ لوگ کنکر مارتے اس کی قبر پہ۔ تو خیر بہرحال یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ مکے کے قریب پہنچ گیا، تو اس نے دیکھا کہ لوگ کے مویشی، آپ سمجھ لیں کیٹلز لائک ان دا فارم آف کیملز اینڈ گوڈس، یہ جو ہے وہ وہاں پہ چل رہے ہیں، تو اس نے وہ قبضے میں لے۔ اچھا ان میں کچھ اونٹ جو تھے وہ ابو طالب کے بھی تھے، سوری عبد المطلب کے بھی تھے، اور عبد المطلب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اچھا ہم کسی اور لیکچر میں انشاءاللہ وہ اس کڑی کو کمپلیٹ کریں گے مکے کی، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عبد المطلب سے پہلے جو آپ کے انسسٹرز گزرے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ تھوڑے سے کون کون تھے اور ان کے تھوڑے تھوڑے سے حالات، تاکہ آپ اس سیٹ اپ کو سمجھ سکیں جس تاریخی پس منظر میں ہم ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھیں گے۔ تو خیر بہرحال I'm just bringing عبد المطلب to complete this part of the story۔ تو عبد المطلب کے بھی اونٹ پکڑے گئے، تو عبد المطلب جو ہے وہ ان کو خبر ہوئی کہ بھئی دیکھیں آپ کے اونٹ بھی پکڑے گئے ہیں اور ابراہ نے آپ کے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ تو ان کو آف کورس ان کے کوئی دو چار اونٹ تو نہیں تھے، 200 اونٹ تھے۔ تو ہی اپروچ ابراہ، انہوں نے ابراہ کو اپروچ کیا اور کہا اب دیکھیں کہ بادشاہ ہے، وہ کوئی 70,000 کا لشکر اس کے ساتھ ہے، اب آپ کوئی اس کو ایسے تو اپروچ نہیں کر سکتے نا، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم کہ آپ اس تک اپروچ کریں۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے لشکر میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو میں جانتا ہوں، تو ان کو پتا چلا کہ ابراہ نے ذوالنفر کو قید کر لیا ہے۔ اور ریممبر ذوالنفر وہ آدمی تھا جو ابراہ کے خلاف کھڑا ہوا تھا سب سے پہلے یمن کے اطراف کے علاقوں میں، اور بعد میں نفیل پکڑا گیا تھا۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ذوالنفر جو ہے وہ ابراہ کی قید میں ہے اور عبد المطلب کا دوست تھا، کیونکہ یہ لوگ ٹریڈ راؤٹس پہ جاتے رہتے تھے نا، یمن جاتے تھے، شام جاتے تھے، سو دے نیو دا پیپل۔ تو عبد المطلب نے ذوالنفر سے کہا کہ اب میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، ڈو یو ہیو اینی کلو کہ میں اس سے کیسے باہر آ سکتا ہوں؟ تو ذوالنفر نے کہا اللہ کے بندے میں خود یہاں قیدی ہوں، میں تمہاری کیا حفاظت کر سکتا ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لیکن جو ابرہہ کا جو ہاتھی ہے نا اس کا نام تھا محمود، محمود کا جو سائز ہے جو اس کو چلانے والا ہے
اس کا نام ہے انیس۔ اس دوران سفر میں اتنی دور جو ہم ساتھ آئے ہیں وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ انیس سے کہتا ہوں کہ وہ بادشاہ کے پاس تمہاری سفارش کرے۔ تو عبد المطلب نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اب عبد المطلب جو ہے وہ انیس کے پاس گئے، اور انیس جو ہے وہ آپ کو لے کر، اور اس زمانے میں لوگ اکیلے تو نہیں جایا کرتے تھے، سردار ساتھ جایا کرتے، تو سرداروں کو لے کر ابرہہ کے پاس آئے۔ اور ابرہہ کے پاس آئے تو ابرہہ نے ایک کام کیا، اس نے کہا بھائی دیکھو، ان کو میرے پاس لانے سے پہلے میرے ہاتھیوں پر سے گزارنا۔ جب تم ان کو میرے ہاتھیوں کے پاس سے گزارو گے نا تو ان پہ روپ پڑے گا کہ ابرہہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، 70,000 کا لشکر ہے، کئی 100 ہاتھی ہیں، کوئی مذاق ہے، کوئی ٹکر لے گا اس سے؟ اچھا، اس کے ہاتھیوں میں ایک کمال تھا کہ وہ سارے کے سارے ہاتھی نا سوائے محمود کو چھوڑ کے وہ ابرہہ کے آگے ایسے جھکتے تھے اس کی تعظیم میں، اور جو محمود تھا وہ سوائے نجاشی کے کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ جب عبد المطلب وہاں سے گزرے تو محمود عبد المطلب کے آگے ایسے جھکا تعظیم میں۔ خدا کی قدرت ہے نا، اب دیکھیں اب کہاں سے ہم نے ربیعہ ابن نصر سے شروع کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سو سال پہلے آدمی گزرا ہے، اس کو خواب کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، خواب کی تعویل کے ذریعے، شق اور سطی کے تھرو، کہ ایک نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ طبع یمن مدینے پہ حملہ کر رہا ہے، اس کو علماء یہود کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہاں پہ فتح نہیں کر سکتے، یہ یثرب، یہ طیبہ، یہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں ایک اللہ کے رسول نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ وہ مکے پہ حملہ کرنے لگتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے پیدا ہونا ہے، اور اس کا خط لکھانا، اور اس خط کو محفوظ کرانا، اور اس میں اپنی گواہی دینا، اور یہ تمام معاملات کا ہونا، اور آنے والی زندگی میں یا آنے والے سیشنز میں ہم اور بہت سارے ایسے واقعات ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جیسا جیسا وقت قریب آ رہا ہے اہتمام بڑھ رہے ہیں۔ اور اس اہتمام میں سے ایک اہتمام یہ بھی تھا کہ ابرہہ کا مکے آنا اور اس کا شکست کھانا اس بات کی دلیل تھی کہ دیکھو ہم اپنے نبی کی بعثت سے پہلے کیسے اس شخص کی کمر توڑتے ہیں جو ہمارے دین کو توڑنا نکلا ہے۔ تو خیر بہرحال ابرہہ کو جب پتہ چلا کہ محمود نے عبد المطلب کے آگے تعظیماً سر جھکایا ہے تو اس پہ تو بڑا روب پڑا۔ تو جب عبد المطلب اس کے خیمہ میں داخل ہوئے تو وہ اپنے تخت سے اتر کے آیا، اور اس نے کہا کہ بھئی اگر میں عبد المطلب کو اپنے تخت پہ بٹھاتا ہوں تو لوگ بولیں گے بھئی دیکھو ابرہہ نے عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھا لیا، اور میں اس کو نیچے بٹھاتا ہوں تو اس کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ میں اس کو نیچے بٹھاؤں اور خود اوپر بیٹھوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ بھی نیچے بیٹھیں، میں بھی آپ کے برابر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو یہ دونوں نیچے بیٹھ گئے اور بات چیت شروع ہوئی۔ عبد المطلب جو ہے وہ بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے، ان کا تو واسطہ پڑتا تھا بڑے بڑے لوگوں سے سارا سال۔ تو خیر بہرحال عبد المطلب نے کہا کہ بھئی دیکھیں بات کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، سیدھی سی چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میرے 200 اونٹ ہیں، آپ برائے کرم اس کو چھوڑ دیں۔ او ابرہہ کو تو اتنی ہنسی آئی نا، اس نے کہا کہ عبد المطلب جب تم آئے نا تو میں نے دیکھا تم اتنے خوبصورت اور جمال والے آدمی، اور تمہارا ایسا روب اور دبدبا ہے، میں تو مروب ہو گیا تم سے، I was impressed، اور تم اپنے 200 اونٹ مانگنے آئے ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم بولو گے کہ اللہ کے بندے کعبۃ اللہ پہ چڑھائی نہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، اور تم جو ہے وہ آئے ہو ہم پہ حملہ کرنے کے لیے، پیچھے ہٹ جاؤ، اور تم مانگنے آتے ہو کہ 200 اونٹ ہے میرے چھوڑ دو۔ تو عبد المطلب اس کو ایسی حیرانی سے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے ابرہہ انا رب الابلی، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وَلِهَذَا بَيْتِ رَبٌّ يَحْلِي، اور یہ جو گھر ہے نا جس کو تم گرانے آئے ہو اس کا بھی ایک رب ہے، اور وہ رب اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، تم فکر نہ کرو، میں جس کا مالک ہوں میں مانگنے آیا ہوں۔ تو ابرہہ بڑا ہنسا، اس نے کہا بھئی اللہ کے بندے اس کو اس کے 200 اونٹ تو جانے دو۔ تو ابرہہ جو ہے اس نے عبد المطلب کو 200 اونٹ دیے، اور عبد المطلب ان 200 اونٹوں کو لے کے مکے آ گئے۔ پھر آپ نے مکے والوں سے کہا دیکھو ہم میں طاقت نہیں ہے ابرہہ سے لڑنے کی، یہ خدا کا گھر ہے، اس کو خدا خود بچائے گا۔ اور آپ جو ہے وہ مکہ میں گئے، کعبہ میں گئے، اور کعبے میں جو باب کعبہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، اس کے دروازے کی کنڈی پکڑی آپ نے، اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے ہمارے دلوں کا حال، تو جانتا ہے کہ ہم تیرے گھر کی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس شخص کے سامنے، اے اللہ تو بہت طاقتور ہے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور یہ دعا مانگ کر
انہوں نے تمام قبائل مکہ کو لے کر وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے. انہوں نے کہا دیکھتے اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ. تو ابھی یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا کہ ابراہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ ناؤ اٹس ٹائم کہ ہم مکے پہ چڑھائی کریں. تو چلو اپنے اپنے ہاتھیوں کو تیار کرو اور لشکر تیار کرو. جب لشکر تیار ہو گئے اور محمود تیار ہو گیا تو محمود جب کھڑا ہوا تو نفیل جو دوسرا سردار تھا جو پکڑا گیا تھا وہ آ کر اس نے محمود کے کان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے محمود بیٹھ جا, جہاں سے آیا ہے اسی طرف کو لوٹ جا, کیونکہ تو بلد الحرام کی طرف مڑ رہا ہے. اور یہ کہہ کر اس نے اس کا کان چھوڑا اور دور جا کر جو ہے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا, اور یہ یہاں سے بھاگا اور ہاتھی بیٹھ گیا. اب انیس پریشان, ابراہ پریشان, ہاتھی کو اٹھاتے ہیں ہاتھی اٹھتا نہیں, اس کو خنجر مارتے ہیں, نیزے مارتے ہیں, چباتے ہیں, وہ اٹھتا ہی نہیں. اور اس کو اٹھا کر اس کا رخ اگر جو ہے نا مکے سے دور کر دیں تو وہ اٹھ جاتا ہے. اچھا یمن کی طرف کریں وہ چلتا ہے, اور کسی ڈائریکشن میں کریں وہ چلتا ہے, صرف مکے کی طرف کریں تو بیٹھ جاتا ہے. وہ ابھی اسی اسنا میں تھے کہ اللہ کا حکم ہوا اور مشرق کی ایک پہاڑوں کی طرف سے مکے کی اللہ تعالیٰ نے کچھ چند پرندے بھیجے, جن پرندوں کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا, جن کا نام ابابیل ہے. بہت سارے لوگوں نے سیرت کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں ان کے عجیب عجیب حلیے بیان کیے ہیں. بہرحال ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم کبھی سورۃ الفیل کو تفسیر میں جب ڈسکس کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہم ان تمام تفصیلات کو ذکر کریں گے. تو ابھی ہم وہاں ان تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں, وہ ہم تفسیر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو خیر بہرحال اللہ نے ابابیل بھیجے, اور ابابیل کی یہ عالم تھا کہ ان میں ہر ایک پرندے کے پاس 3 سنگ ریزے, یعنی آپ سمجھ لیں پیبلز تھے. اور وہ پیبلز ایسے تھے کہ ان کے چونچ میں ایک اور 2 پنجوں میں نا, ہر پنجے میں ایک ایک تھا. اینڈ دے یوز ٹو ڈراپ اٹ, اور جب وہ کسی کے اوپر پڑتا تھا نا تو وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتا تھا, اور جو اس سے بچ جاتا تھا اس پہ اللہ ایسی بیماریاں مسلط کرتا تھا کہ وہ ان بیماریوں سے مر جاتا تھا. اور اس کی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں کور کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یعنی پھر ان کو ہم نے ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس, یعنی جب جانور گھاس کھاتا ہے نا, گھاس کھانے کے بعد چبا کے چو کر کے پھینک دیتا ہے, کچھ گھاس یہاں پڑی, کچھ گھاس وہاں پڑی, کچھ گھاس کٹی ہوئی, کچھ کھا گیا. تو ایک عجیب عالم تھا اس جگہ کا. تو خیر بہرحال ابرہا جو ہے وہ وہاں سے بھاگا اور اس کا لشکر بھی وہاں سے بھاگا, لیکن ابرہا اپنے ملک یمن نہ پہنچ پایا, اور راستے میں اللہ نے اس کو ایسی بیماری دے دی کہ اس بیماری میں ہی ہلاک ہو گیا. خیر ابرہا کا وقت ختم ہوا تو ابرہا کے بعد جو ہے اس کا بیٹا وہ بیٹھا تخت پر, لیکن اس کا بیٹے سے انتظام نہیں سنبھلے, اور اس طرح یمن میں ابرہا کا تو اللہ نے خاتمہ کر دیا, لیکن ابرہا کی اولاد کو بھی اللہ نے بنپنے نہیں دیا. تو خیر انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ ابرہا کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا, اور اس کے بعد وہاں پر ملک یمن میں بعد میں کون حکمران آئے, اور وہاں پہ اور کون کون سی جنگیں ہوئیں, اور میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور کیا کیا اللہ نے انتظامات فرمائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہمیں آنے والے دروس میں, آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ بہت مدد کریں گی. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.